بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی مل جائے۔ اپنے عمل کا بدلہ وہ دنیا میں لینا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ان کی بھاگ دوڑ اور تگ و دو، ان کی محنت اور جد و جہد، وہ ساری اس ارادے پہ مبنی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے سارے اعمال کا بدلہ، محنت کا صلہ یہی دنیا میں مل جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، ہمارے ہاں بھی دونوں قسم کے بدلے ہیں۔ جو دنیا میں لینا چاہتا ہو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو بدلہ لینا چاہے آخرت میں، نؤتہ منہا، ہم اسے آخرت میں دے دیں گے۔ بعض لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں، دنیاوی اپنے کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی ایم حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بعض لوگ نیک اعمال بھی سر انجام دیتے ہیں دنیا کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نمازی کہا جائے۔ کسی نے حج کیا ہے اس نیت سے کہ مجھے حاجی کہا جائے۔ کسی نے اس لیے مال خرچ کیا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے۔ کسی نے اس لیے جد و جہد کیا ہے کہ مجھے شجاع اور دلیر کہا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، ہم اس کی یہ غرض دنیا میں پوری کر دیتے ہیں۔ مشہور ہو جاتا ہے وہ اسی وصف میں جس میں وہ مشہوری چاہتا ہے، بلے بلے ہو جائے، شہرت مل جائے، یا کوئی پیسہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی لقب مل جائے۔ اور جو آخرت کا بدلہ لینا چاہے تو ہم اسے آخرت میں دیتے ہیں۔ اور حسن ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ ہے بھی بہت خوبصورت اور اچھا بدلہ ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، یہ بالآخر سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا آخرت والا گھر اچھا بنانا چاہیے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کا، خود دنیا کی زندگی بھی اور اس کا سارا ساز و سامان بھی یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان۔ یہ نظر کچھ آتا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ یہ بڑا پرفریب ہے، بڑا دلچسپ ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے، انسان کے نفس کو کھینچتا ہے، لیکن اس کی حقیقت انتہائی فریب اور دھوکے والی ہے۔ لیکن جو آخرت کا بدلہ اور آخرت کا گھر ہے، وہ فریب نہیں، وہ دھوکہ نہیں، وہ حقیقی انعامات الہیہ کا مرکز ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ جو دنیا میں دل لگاتے ہیں، دنیا کی ہی ہر چیز کو وہ ترجیح دیتے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی اولاد، دنیا کی ازواج، دنیا کی زندگی، حیات دنیاویہ، اس کو وہ حیات اخرویہ پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے مال کو آخرت پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی بیویاں، اولاد، آخرت میں بھی آپ کو بیویاں ملیں گی،
لیکن وہ ہوں گی ازواج مطہرات، وہ ہر عیب سے پاک ہوں گی. یہ معیوب بھی ہیں، عیب دار بھی ہیں. پھر بھی انسان کس قدر غافل ہے کہ بے عیب چیزوں پر عیب دار چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. ختم ہو جانے والی زندگی کو نہ ختم ہونے والی زندگی پر ترجیح دیتا ہے. بس اتھی یہیں، کوئی مر بھی جائے تو اس کو مرنے نہیں دیتا. قبروں والے سنتے ہیں، یہیں آتے جاتے ہیں، یہیں کھاتے پیتے ہیں. دنیا کی زندگی اتنی اہم ترین اس کی نظروں میں اتنی محبوب ہے، مرنے والے کی موت کا یقین بھی نہیں کرتا. وہ مر گیا ہے، دورانیہ اپنی زندگی کا گزار گیا ہے، اب اس کی آخرت شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ پھر بھی اس کو دنیا میں ہی، اگر وہ نیک ہے، اس کو دنیا کے پھل، دنیا کی غذا، دنیا کا یہ کھانے پینے کا سامان، اس کی کیا ضرورت ہے جو جنت میں کھا پی رہا ہے؟ جو جنت کے پھل، میوے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے، وہ یہاں دنیا میں جمعرات کو سیویاں کھانے کے لیے کیوں آئے گا بھائی؟ یہ دنیا کی ریوڑیاں، یہ کیلے، یہ سیب، یہ تو 2 نمبر چیزیں ہیں ساری. 1 نمبر کا مال چھوڑ کر یہاں آخرت سے دنیا کا اتنا لمبا سفر کر کے وہ یہاں یہ کیلے کھانے آتا ہے 80 روپے درجن والے. اور جن کو جنت میں لگا فی صدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب، لمبے لمبے کیلے، بغیر کانٹوں والی بیریاں. بیر ہوں گے مگر اس درخت پر کانٹے نہیں ہوں گے. اور گچھے دار پھل، انگور، کھجور، وہ جنت کے میوہ جات، خالص دودھ کی نہریں، خالد شہد کی نہریں چھوڑ کر وہ یہاں آتا ہے. بابا جی اٹھو اور میرے فلاں فلاں کو کہو کہ مجھے سیویوں کا تھال پکا کے دے. یہ ڈالڈے والا کھانے کے لیے وہ آتا ہے. اتنی پیاری ہے تمہیں دنیا کی زندگی، مرنے والے کو تو آگے جانے دو. یہ دنیا کی زندگی کوئی شے نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تھکاوٹ نہیں آئے گی، کبھی گرد و غبار میل کچیل نہیں آئے گی. حتیٰ کہ وہاں تو خدا کے بندو پیشاب، فضلہ، پاخانہ وغیرہ وہ بھی ختم. جو کچھ کوئی کھائے گا پسینے کے ذریعے خوشبودار پسینہ جنتی کو آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، آپ نے وہ بادشاہ کا، اس شہنشاہ کا وہ ملک دیکھا نہیں ہے نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب تو دیکھے گا نا وہ نعمتوں والا ملک بہت بڑا، تو اس وقت تو کہے گا ہائے میں نے کیا کیا، میں دنیا کو ترجیح دیتا رہا، اصل نعمتوں والا گھر تو یہ تھا. نفس، بندے کا دل، طبیعت، اس کی جو نیچر، جبلت اللہ نے فطرت بنائی ہے نا، یہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف کھنچتی ہے. یہی تو امتحان ہے. اگر اس میں دلچسپی نہ ہوتی تو امتحان کیا ہے؟ امتحان تو یہی ہے نا کہ ایک طرف دلچسپی ہو، پھر تمہیں کہا جائے یہ نہیں، ایمان بالغیب رکھ، اس سے بہتر اور دلچسپی کے سامان موجود ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ کہتے ہیں دیکھیں پروانہ ادھر آتا ہے یا ادھر جاتا ہے. بل دلچسپی نہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ یہ بظاہر دنیا خوشبودار ہے، در حقیقت یہ بدبودار ہے، تعفن زدہ ہے یہ ساری دنیا.
کھوٹ اور بددیانتی سے بھری ہوئی، اور اہل جنت آپس میں ملیں گے، اسی طرح محفلیں کریں گے، نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، کسی ایک کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ اور میل کسی کے بارے میں نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ہے، یہ دنیا نا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، دوسرے ہاتھ سے جیب کاٹ لیتا ہے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا ہی دنیا بے محابہ ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون، یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و بہار ہے، دنیا کی زندگی کی زینت کا یہ سامان ہے، یہ چیزیں، یہ تیرا مال، یہ تیرے بنگلے، یہ تیری جائیداد، یہ تیری کوٹھیاں اور کاریں آخرت کی زندگی میں تجھے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہ تیرے لمبی لمبی قطاریں تیرے بیٹوں کی، پھر پوتوں کی، پھر نسل در نسل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آخرت میں تجھے کام آنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہمیشہ باقی رہنے والیاں وہ نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، حقوق العباد کی پرواہ رکھنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، سنت کی جگہ بدعت کو نہیں بٹھانا ہے، اپنے پرائے تمام معاملات میں دیانت داری کرنی ہے، ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیشہ جو سچ سمجھا ہے اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اس پھیلانے کے دوران اگر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کے ساتھ بھی نبھانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقی رہنے والی چیزوں کا نام ہے الصالحات، نیکیاں، نیک اعمال۔ خیر عند ربک ثوابا، تو ثواب لینا چاہتا ہے نا، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے یہ سب سے بہتر شے ہے نیکی کا۔ وخیر عملا، اور امید رکھنے کے لیے بھی یہ اچھی شے ہے۔ بعض لوگ کرتے کچھ نہیں، امیدیں لمبی لمبی لگاتے ہیں، اور جی اللہ غفور الرحیم ہے، جی بھائی ٹھیک ہے بالکل ہے، لیکن کیا اللہ قہار جبار نہیں ہے؟ اللہ غفور الرحیم تو ہے، یہ تو اس کے لیے ہے جو معافی مانگتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور جو پوری زندگی فرعونیت میں گزار دیتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہی نہیں، معافی نہیں مانگتا، پھر
اللہ تو کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی معافی مانگنے والا ہے مانگے میں معاف کرتا ہوں. لیکن جب کوئی وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. باقی رہنے والی شے یہ مال اولاد نہیں، وہ صالحات ہیں. نیکی کر پھر امید رکھ، پھر اللہ واقعی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمایا، باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والے تھے پچھلی قوموں میں سے، بنی اسرائیل میں سے. ایک باغ کا مالک تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کا پورا پورا حصہ نکالتا تھا، پورا. یہ نہیں ہے کہ کسی کی اگر زکوٰۃ یا عشر مثلا 10 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 100 بوری ہے، 50 ہے، تو 2-4 کسی غریب کو دے کر یا کسی 2-4 دیگیں پکوا کر وہ کہے کہ میں نے اللہ کا حصہ نکال لیا ہے. اس طرح اللہ کیسے نہیں نکلتا؟ جتنا ہے ایک ایک پیسہ پورا کر کے نکالنے سے تب زکوٰۃ اور عشر ادا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو تو کوئی نہیں دا لگا سکتا، اللہ کے ساتھ کون فریب کر سکتا ہے. پورا نکالتا تھا وہ، تو اللہ برکت بھی بڑی دیتا تھا. وہ فوت ہو گیا، وہ بابا فوت ہو گیا. اب اس کے کوئی 3 بیٹے تھے. باغ تو اسی طرح پھل لے آیا جس طرح وہ ہر سال لے آتا تھا، اور پھل وہ بڑا، کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. تو وہ اس میں اور برکت آتی تھی. اب دن آ گئے کہ اب پھل اتارا جائے. بابے کی عادت تھی جب پھل اتارتا تھا تو اس میں سے وہ حصہ جو بنتا تھا فقراء کا اور ضرورت مندوں کا، وہ گھر نہیں لے آتا تھا. ان فقراء کو بھی معلوم ہوتا تھا، بلکہ وہ اعلان کرا دیتا تھا کہ جتنے غریب ہیں حصہ لیتے ہیں ہمیشہ، وہ کل میرے باغ میں آ جائیں، ہم پھل اتاریں گے، وہ اپنا حصہ لے جائیں. کمال ہے نا. وہ گھر نہیں لے آتا تھا ان کا حصہ. لیکن اب اولاد انہوں نے سوچا یہ بابا پرانے وقتوں کا بندہ تھا، اس کو کیا پتا کہ جدید اب جو ہے وہ کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا ضروریات ہوتی ہیں. یہ نیو جنریشن ہے، ان کی نئی ضروریات ہیں. تو رات کو وہ بیٹھے مشورہ کر رہے تھے، آپس کے اندر مشورہ کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں وہ مشورہ کر رہے تھے کہ کل کسی کو پتہ نہ چلے اور سارا باغ توڑ کر سیدھا منڈی میں. رات کو گھر میں مشورہ کر رہے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سورۃ القلم ہے. گھر میں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے رات کو، سونے سے پہلے. سارے پروگرام سونے سے پہلے ہی طے کیے جاتے ہیں نا، پھر آدمی بالکل سیٹسفائی ہو کے سو جاتا، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا. اب صبح ہوئی، فتنادوا مصبحین، صبح منہ اندھیرے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. چلو چلو جلدی چلیں باغ میں، اگر پھل حاصل کرنا ہے تو جلدی چلو. اللہ يدخل اليوم
علیکم مسکین، اتنا جلدی چلو کہ کوئی ضرورت مند آ نہ جائے باغ میں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کہتے ہیں سب اپنا ساز و سامان لے کے چلے، اس طرح چلے فانطلقوا وهم يتخافتون، ایستا ایستا باتیں بھی کر رہے تھے، ایستا ایستا چل بھی رہے تھے تاکہ آواز نہ پیدا ہو، کسی کو ہمارے جانے کی خبر نہ ملے، کیونکہ باغ تو تیار ہے، فقراء اور محتاج بھی اسی انتظار میں ہوں گے کہ کب یہ نکلیں اور ہم بھی جائیں حصہ لینے کے لیے۔ لہذا فانطلقوا وهم يتخافتون، ایستا ایستا چلتے ہوئے، ہولے ہولے بولتے ہوئے اپنے باغ میں پہنچ گئے۔ جب باغ کا وہ راستہ آیا جو سیدھا اندر کو جاتا ہے، وہاں ٹھہر کے آگے نظر جو دوڑائی، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، یہ تو وہ راستہ ہی نہیں جو ہمارے باغ تک آتا ہے، کیونکہ یہاں کھڑے ہو کے تو ہمارا باغ آگے نظر آتا تھا، وہاں تو شے کوئی نہیں۔ اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم بھٹک گئے۔ اچھا اندھیرا تھا نا، چلو تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر سوچ سمجھ کے راستہ لے کے آتے ہیں۔ جب دوبارہ آئے، واقعی جگہ بھی وہی ہے، رقبہ بھی وہی ہے، مگر باغ وہاں نہیں ہے۔ اس وقت کہنے لگے بل نحن محرومون، نئی نئی جگہ وہی ہے، رقبہ بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، بلکہ بل نحن محرومون۔ اب اللہ کہتا ہے در حقیقت ہوا کیا تھا، جب وہ مشورہ مکمل کر کے سو گئے تھے، اپنا پورا پلان بنا کے میٹھی میٹھی نیند میں کھو گئے تھے، ہم نے کیا کیا تھا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا تھا، وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوتے کے سوتے رہ گئے، ہم نے ان کے باغ کو ایسا بگولا بھیجا، ایسی آندھی اور طوفان بھیجا، ہم نے ان کے سارے باغ کو جڑوں سے اکھاڑ کے کہیں اور پھینک دیا۔ اب جو درمیانہ تھا نا، وہ سمجھدار، مطلب اوسطہم عمر کا درمیانہ نا، سمجھدار سمجھ میں، وہ شاید ان کو رات کو کہتا رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے اللہ کہتا ہے قال اوسطہم، میں جو کہتا رہا تھا لولا تسبحون، میں تمہیں کہتا رہا تھا اللہ کو غافل نہ سمجھو،
اللہ کو غفلت سے پاک مانو، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبری سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ بے انصافی اور ظلم سے پاک ہے۔ لہذا ایسا مشورہ، ایسا فیصلہ نہ کرو جس طرح پہلے ہوتا ہے اسی طرح کر لیتے ہیں۔ جس وقت اس نے کہا اللہ کو پاک سمجھا کرو، اس وقت تو نہیں مانا، جب اب وہ کہہ رہا ہے اس وقت سارے مل کے کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ اس وقت کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے بے خبری سے، ہمارا رب پاک ہے غفلت سے، ہمارا رب پاک ہے ظلموں سے۔ جو ہم کہتے رہے دنیا سے چھپ کے کہتے رہے، مگر اللہ تو ہر جگہ سے دیکھنے اور سننے والا ہے۔ یا ویلنا ہائے بربادی ہمارے لیے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور اب یہ مانگ رہے ہیں عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ سے امید کر رہے ہیں کہ آئندہ اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے۔ بعض لوگ باتوں سے مانتے ہیں، بعض لوگوں کو جھٹکے دینے پڑتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو جھٹکا دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، اور بعض لوگ منہ سے سمجھانے سے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو صرف منہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو جھٹکے کھاتے ہیں اور پھر سنبھل جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور جو ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی اسی طرح گناہوں پہ اصرار کرتے رہتے ہیں، یہ ضدی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ پورا قرآن آیا، سمجھایا اہل مکہ کو بھی، اہل مدینہ کو بھی۔ جو سمجھ گئے سمجھ گئے، اور جو لڑائی پہ اتر آئے انہوں نے وہاں ذلت اٹھائی۔ جو حق و باطل کا فیصلہ دیکھ کر لوٹ آئے وہ بھی اچھے ہیں، اور جو آخر دم تک اپنی اس غلطی اور گناہ پہ اڑے رہے وہ بدبخت اور بد نصیب ابدی جہنمی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ۔ یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، سارا قرآن کوئی نہ ہی پڑھے، یہ سورۃ البقرہ کو آدھی پوری تو میاں جی بھی مسجد میں پڑھا دیتے ہیں، گھروں میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس کا معنی مفہوم بھی سمجھائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم سمجھا رہے ہیں مگر ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہو رہا۔ یہ جب مومنوں کے سامنے آتے ہیں قالوا آمنا، مومنوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ منہ سے کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں ان کے راز چراتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جا کے سناتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں ہم گئے تو ضرور تھے ان کی محفل میں مگر مذاق بنانے کے لیے گئے تھے، ان کے عیب تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔ انما نحن مستہزئون،
ہم تو مذاق بنانے والے ہیں، ان کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کیوں نہیں آ رہا؟ یہ صبح بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں، پیغمبر کی محفل کریم میں بھی حاضری دیتے ہیں، بعض اوقات نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کیوں نہیں داخل ہو رہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے اناد کی وجہ سے، دین کا مذاق بنانے کی وجہ سے، ایک تو ہے جہالت یا بے خبری کی وجہ سے دین کا علم نہ ہو، جب دین کا پتہ بھی چل جائے، قرآن حدیث سن بھی لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن بھی لیا جائے، اس کے باوجود اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو کان بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سنتے، زبان حق کی گواہی نہیں دیتی۔ جب دلوں کے زنگ اتر جایا کرتے ہیں، جب دلوں کے آئینے صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، کان بھی ٹھیک سننے لگ جاتے ہیں، آنکھوں کو بھی حق کے دلائل نظر آنے لگ جاتے ہیں، زبان بھی حق کی شہادت دینے لگ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ چونکہ مہر جباریت لگ چکی ہے، اس لیے ان کی آنکھوں اور کانوں پر بھی ہمارے پردے آ گئے۔ اور جو سن کر فوراً دل میں بٹھاتے تھے، اللہ کہتے ہیں میں ان کی آپ کو نشانی بتاؤں، نیا نیا قرآن آ رہا ہے، چھوٹا آ گیا ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا نا؟ نیا نیا قرآن اب نازل ہو رہا ہے، ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا ہے نا، اس لیے ہمیں سواد نہیں آتا پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی۔ یہ ایسی کلام ہے، آپ اگر عربی میں کچھ درک رکھتے ہوں، ایک طرف عربی کی کوئی کتاب رکھیں، اس کا ایک صفحہ پڑھیں، ایک طرف قرآن کا صفحہ پڑھیں، آپ کو قرآن کا صفحہ دونوں عربی ہیں لیکن قرآن کا صفحہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ عربی ہے مگر اللہ نے بولی ہے، اللہ کی کلام ہے، باقی عربی تو ہماری لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک شیرینی ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، میرے پاک پیغمبر جب آپ کی محفل میں بیٹھنے والے، جب قرآن نازل ہوتا ہے، رسول پر کلام نازل ہوتی ہے، چاہے ایک آیت ہو یا رکوع ہو یا سورت کی شکل میں نازل ہونے والا قرآن ہو، جس انداز میں بھی قرآن آئے، اللہ کہہ رہے ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے، جب نازل ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب یہ سننے والے سنتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، جب حق کو پہچان لیتے ہیں
تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ اب حق آیا ہے، اب پتہ چلا ہے پچھلی زندگی میں جو ہماری گزر گئی وہ تو معاف فرما دینا۔ اب جو کچھ نازل تو کر رہا ہے اپنے رسول پر ہم فوراً قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری پچھلیوں غلطی پر نظر نہ ڈالنا، ہمارے حال کے اوپر اللہ اپنا رحم نازل فرمانا۔ اللہ کہتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وہ قرآن کو صرف خالی سنتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جاتے ہیں۔ سمجھنے سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، سننے سے تو ویسے پڑھاؤ تو آپ طوطا بھی سورۃ یاسین پوری یاد کر لیتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اس کی کھوپڑی میں کچھ نہیں آتا یہ یاسین کا کیا معنی ہے والقرآن الحکیم کا کیا ہے۔ اور اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جیسے طوطا ہوتا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات اور اس طوطے میں فرق کیا ہے بھائی؟ آپ کو اللہ نے ذوی العقول کیوں بنایا؟ آپ کو باشعور باعقل فہم و بصیرت والی مخلوق کیوں بنایا؟ دوسروں کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ میں اور ان میں فہم و عقل اور علم کا فرق ہے۔ آپ کو سننا چاہیے تو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، وَلَا تَوَلَّوْا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم سن لیتے ہو تو اب سننے کے بعد انکار کی کیا گنجائش رہ گئی؟ سننے کے بعد منہ پھیرنے کا کیا حق باقی رہ گیا؟ وَلَا تَوَلَّوْا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب سن لیتے ہو اس وقت منہ نہ پھیرنا۔ وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے جب اللہ کی کتاب سن لیتے تھے۔ اللہ سورۃ فرقان میں کہتا ہے لم یخروا علیہا لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب قرآن کو وہ سنتے تھے اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے تھے، بلکہ پوری طرح سمجھنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون، او ایمان والےو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل بعد میں تورات سنانے والے سناتے رہے، اور وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا یسمعون۔ اسماعیل جاگ بو سو گیا، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا یہ جو اسماعیل ہے، یہ جو اس کے ساتھ عباس بیٹھا ہے، یہ دوکوٹا سے آئے ہیں، دوکوٹا سے، جامعہ مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم دوکوٹا میں میں 4.5 سال کتابیں پڑھاتا رہا ادھر، میں وہاں خطیب بھی تھا، تو یہ وہاں کے ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ توجہ، اس طرح نہ ہو جانا جنہوں نے منہ سے تو کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا، جی 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 بالکل سمجھ آ گئی، سن لیا ہے جی،
لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے. مطلب کانوں سے تو سنتے تھے مگر دل سے نہیں سنتے تھے. اصل سننا ہے دل سے سننا، کہ سنو اور دل میں اس پر غور کرو، یہ ہوتا ہے سننا. اور اگر آپ یوں بیٹھے ہیں باتوں میں اور سن بھی رہے ہیں تو یہ سنی انسنی کر رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے تو گویا سن بھی نہیں رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انا سمعنا، ہم نے سن لیا ہے. کوئی نہیں سن لیا، یہ آپس میں خسر پسر کرتے رہتے ہیں، یہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ اصل میں نہیں سن رہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب باہر نکلتے تھے، بیٹھے ہیں نا مجلس میں، قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا مجھ پر ابھی یہ وحی آئی ہے، سن لیا سمجھ لیا. جب لوگ باہر نکلے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا انزل ربکم، آپ بھی کبھی اتفاق ہوا ہوگا، آپ کسی درس سے قرآن سے نکل کے جائیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بیان کیا، پوچھتے ہیں کہ نہیں ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ بیان کیا. تو وہ مومن پوچھتے تھے بعض ایسے لوگوں سے جو وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ماذا انزل ربکم، وہ پوچھتے تھے ذرا بتاؤ ابھی تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کیا بیان ہوا، کیا آپ نے سنایا. ماذا انزل ربکم، ابھی تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے. تو وہ جو ویسے ہی سنتے تھے انسنی کرتے ہوئے وہ کہتے تھے قالوا اساطیر الاولین، جناب وہی پہلی باتیں ہو رہی تھیں، پرانی تقریریں اور پرانی گلاں، وہ پہلے والیاں، وہی جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پہلے دن سے، وہی توحید والی باتیں، وہی قیامت والی باتیں، وہی مر کے دوبارہ اٹھنے والی باتیں. اساطیر الاولین، وہی پہلی باتیں ہیں. کیونکہ توجہ جو نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان میں ضرور اللہ ایک قصے کو 10 بار بھی نازل کرے، اس میں ہر دفعہ کوئی نیا مقصد ہوتا ہے، نیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو توجہ کرے. قالوا اساطیر الاولین. اچھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا جو دل سے سنا کرتے تھے ماذا انزل ربکم، تم بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے. وہ سارے کہتے تھے قالوا خیرا، اچھی اچھی باتیں نازل ہوئی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہدایات نازل ہوئی ہیں، راہ نجات نازل ہوا ہے، جنت کی راہ نازل ہوئی ہے، ہمارا فائدہ نازل ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ہماری نازل شدہ کتاب کو اپنے لیے خیر اور رحمت سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم نے لکھ رکھی ہے ساکتبھا للذین آمنوا، میں نے اپنی ساری رحمت انہی لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو دل سے سنتے ہیں، توجہ سے. اللہ کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، او سنو سننے والو، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ، دنیا میں چلنے والی مخلوق بہت ساری ہے، توجہ ہے، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. زمین پر یہ چلتے رہتے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے ان سب چلنے والوں میں بدترین کون ہے وہ میں بتاتا ہوں. مطلب اللہ بتاتا ہے کون ہے. یہ میں سورۃ الانفال کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں، بے شک قرآن کا ترجمہ اٹھا کر گھر جا کے دیکھ لینا اور ترجمے سے پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے.
یہ فرشتوں کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ باقی مخلوق کے لیے نہیں نازل ہوا، یہی کتاب ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول بھی یہی کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے، قوم کے اس حصے نے، ٹولے نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر دنیا میں بھی کام آنے والی یہی کتاب ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی، جس کے حق میں قرآن نے سفارش کی اور پیغمبر کریم نے کی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اور جس کے حق میں ان دونوں نے سفارش نہیں کی، سبحان اللہ۔ ہم آپ کو بیکورڈ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ جو ملا ہوتا ہے، مولوی، یہ آپ کو دنیا میں ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ نئی نئی ایجادات نہ کریں، ترقی نہ کریں، سائنس میں، صحت میں، انجینئرنگ میں، وکالت میں، کسی اور شعبے میں؟ یہ مولوی آپ کو روکتا نہیں ہے۔ جب آپ سے دین کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اصل میں آپ کو آپ کے پیدا ہونے کا اصل مقصد بتایا جاتا ہے، انسان آیا کیوں ہے دنیا میں وہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی یہ تو ترقی کے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ نہیں، مولوی ترقی کا مخالف نہیں، مولوی آپ کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، جو اصل زندگی ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ میں بھی مولوی ہوں، لیکن میں بھی کوئی سکول، کالج، یونیورسٹیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں۔ میں یہ تہمت باندھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پرائمری پاس ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی انگلش میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں نے قرآن کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ، سب سے برا جاندار، دواب دابہ کی جمع ہے، زمین پہ چلنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں برا جاندار وہ ہے الصم البکم الذین لا یاکلون، جو حق سننے سے بہرا ہے، جو حق کہنے سے بہرا ہے، الذین لا یاکلون، اور ہمارے احکام میں وہ غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے، سوچتا سمجھتا بھی نہیں۔ ہم نے عقل کس لیے دی؟ ہم نے اس کو سوچنے کا فہم کیوں دیا؟ ہم نے شعور کیوں دیا؟ ادراک کیوں دیا؟ بصیرت کیوں دی؟ یہ فرق اس کو جاننا تھا کہ اللہ نے باقی مخلوقات کو چھوڑ کر مجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، مجھے اتنی نعمتیں علم و عقل والی کیوں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بے وقوف جس کو سمجھ ہی نہیں ہے حق سننا کیا ہے، حق بولنا کیا ہے، حق پر غور کرنا کیا ہے، یہ سارے جانداروں سے برا جاندار۔ اللہ جبرن دل میں نہیں ڈالتا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، میں دلوں میں خیر ہی نہیں ہے، زبردستی بھی ڈالے تو کہاں ڈالے؟ ویسے اللہ جبر کرتا ہی نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان کے اندر کچھ خیر کا مادہ ہوتا تو ہم جبرن بھی ایمان ان کے دل میں ٹھونس دیتے، لیکن چونکہ دل آمادہ نہیں ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ جبرن بھی سنوا دے پھر بھی لَتَوَلَّوْا، پھر بھی یہ منہ پھیر کے نکل جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ المال والبنون، وہ یاد ہے نا، مال نہیں، اولاد ازواج فتنہ ہے، بچو ایسے۔
آخرت سنوارو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ دنیا دین کی مخالف نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا اور دین اپوزٹ ہیں آپس میں، شاید جس طرح دن اور رات، سچ اور جھوٹ، سفید اور کالا، اسی طرح دین اور دنیا، نہیں، دین دنیا کا مخالف نہیں ہے۔ دین اور دنیا ایک ہی جگہ پہ رہ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو دین کے لیے استعمال کریں اور اپنی دنیا کو دین کے ماتحت کریں، یہ دین اور دنیا اکٹھے چل سکتے ہیں۔ دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے، آخرت، دین نہیں۔ دین نہیں کہتا کہ تم مال نہ کماؤ، بے شک کماؤ، آپ ارب پتی بن جائیں، دین کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ دین صرف یہ کہے گا کہ حلال کماؤ، حلال کماؤ، بس۔ اس سے زیادہ دین کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو تیری کمائی ہے اس میں سے اللہ کا حصہ نکال۔ اللہ کا حصہ، تجھے ہاتھ کس نے دیے، پیر کس نے دیے، آنکھیں کس نے دی، ناک کس نے دیا، کان کس نے دیا، بولنے کی زبان کس نے دی، جیسے تو کمنٹ پاس کرتا ہے، آپس کے اندر تو معاملات طے کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ ساری عقل و فہم اور بصیرت سمجھ تمہیں کس نے عطا کی؟ تو کیا تیری کمائی میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اپنی تو آنکھ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، صرف اپنے کان کا سننے کی قوت کا بدلہ بھی اللہ کو نہیں دے سکتا۔ تو اگر اللہ 40واں حصہ مانگتا ہے یا 10واں 20واں حصہ مانگتا ہے یا کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، اور سال کے باقی دنوں میں اللہ کو قرضہ دیا کرو، ایک فرض ہے اور ایک قرض ہے۔ فرض تو سال کے بعد لاگو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قرض جو آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو کوئی کسی کو قرض دیتا ہے وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ نہیں؟ کان سعیکم مشکورا، قیامت کے دن اللہ کہے گا شکریہ شکریہ۔ جس کو اللہ کہے کان سعیکم مشکورا، خدا کے بندو سوچو، اللہ پر قرض چڑھاؤ، اللہ پر اقرض اللہ قرضا حسنا۔ صرف فرض ادا کر لینا وہ تو فرض ہے، اس کے کچھ اوور ٹائم لگائیں گے نا تو مالک خوش ہو جائے گا، یہ مزدور تو بڑا اچھا ہے، یہ تو 8 گھنٹے کے علاوہ 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، یہ تو بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ فرض تو فرض ہے، الا ان تطوع، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ انعام صرف فرض پر نہیں ملتا، انعام فرض سے بھی کچھ زیادہ کرنے سے ملتا ہے۔ مالک خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا عامل ہے، اچھا عابد ہے، اچھا مزدور ہے، اچھا محنتی ہے، تو سال کے علاوہ بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ جس طرح کہ آپ کو ہر جمعے کہا جاتا ہے، اس مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے سارا کام ادھورا پڑا ہوا ہے اور آپ جو پیسے لے کے آتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں۔ خدا کے بندو، صبح جب تیاری کیا کرو، اپنی ضروریات سے علاوہ اپنی دائیں جیب میں صرف وہ پیسے ڈالا کرو جو آپ نے مسجد میں آ کے دینے ہیں، ان میں سے واپس نہ لے جایا کرو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پڑھ لو تو اپنا رزق کماؤ، لیکن رزق کمانے کے دوران فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ یاد کرتے جانا، لعلکم تفلحون، اللہ تمہاری ساری کمیاں پوری کر دے گا۔ اللہ پر اعتبار ہے نا؟ پھر آج جب وہ طالب علم آپ کے سامنے سے گزریں گے چندہ مسجد مدرسے کا لینے کے لیے، مجھے آپ کے بارے میں یہی حسن جاننا ہے، اچھی امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا یہ کام جلدی مکمل ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔